اس کا دروازہ ہے. میں حدیث پڑھوں گا, اس پہ 2 منٹ کی بات کروں گا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو ساری زندگی ذکر حیدر کرار سے پیچھے نہیں ہٹو گے. پرانے بزرگ جو حیات ہیں کبھی ان سے پوچھئے گا, آپ لاہور جائیں, ملتان جائیں, ان علاقوں میں جب جائیں نا, یہ 500 700 800 سال پہلے یہ جو دہلی گیٹ, حرم گیٹ, یہ لاہوری گیٹ, یہ پاک گیٹ, یہ پرانے بزرگ جو بیٹھے ان سے پوچھئے گا یہ گیٹ کیوں تھے, یہ گیٹ کیوں تھے. ہوتا یہ تھا کہ ایک شہر ہوتا تھا ایک مخصوص جگہ تک, یہ اس کے گیٹ ہوتے تھے جو رات کو بند کر دیے جاتے تھے اور صبح کھول دیے جاتے تھے. کوئی پاک گیٹ سے آ رہا ہے, کوئی دلی گیٹ سے آ رہا ہے, کوئی حرم گیٹ سے آ رہا ہے, کوئی لاہوری گیٹ, کوئی پاک گیٹ سے آ رہا ہے. جب یہ گیٹ بند ہوں تو کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. میری مثال سمجھیے گا, پھر میں حدیث پہ اور اگر کوئی پھلانگ کے آنے کی کوشش کرتا تھا نا تو تیر سے مار دیا جاتا تھا. اب سنیے گا, جو سیدھے رستے سے آئے استقبال اس کا ہوتا ہے, جو سیدھے رستے سے آئے استقبال اس کا ہوتا ہے, اور جو چوروں کی طرح اوپر سے پھلانگ کے آنے کی کوشش کرے اسے مار دیا جاتا ہے. دوسرے لفظ جو کتے دے مول بھی نہیں بکتا. جی سیدھے رستے سے جو آئے تو اس وقت میں یہ جو مثال, یہ جو حدیث بیان کی گئی, ان لوگوں کے ظرفوں کو مد نظر رکھ کے مصطفیٰ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر ادھر سے آنا ہے ادھر سے آنا ہے, جدھر سے بھی آنا ہے علی کے وسیلے سے آنا پڑے گا. اور اگر تم علی کو چھوڑ کے آؤ گے تو چور ہو یا ڈاکو ہو مار دیے جاؤ گے, نہ یہاں پوچھا جائے گا نہ وہاں پوچھا جائے گا. جس نے جہاں سے بھی آنا ہے مولا مصطفیٰ کے پاس مولا علی المرتضیٰ سے ہو کے آنا. اس کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے. غوث آئے تو اسی رستے سے, کتب آئے تو اسی رستے سے, ابدال آئے تو اسی رستے سے, کلندر آئے تو اسی رستے سے. جس نے اس در کی گدائی کی نا, جس نے بھی اس در کی گدائی کی, وہ کوئی لال شہباز کلندر کے نام سے جانا گیا, کسی کو شاہ ولایت دستگیر کہا گیا. جی یہ تو اولاد کی بات ہے نا. سیال شریف کتنا بڑا آستانہ ہے, بولے نا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی, جو سیالوی بیٹھے ہوں گے نا انہیں میری بات سمجھ آ جائے گی. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ایک دفعہ نماز پڑھنے گئے مسجد میں, کسی جگہ گئے ہوئے تھے, تو جو نماز پڑھانے والے تھے نا وہ سید زادے تھے. خواجہ قمر الدین سیالوی پیچھے کھڑے ہو گئے, تو شاہ صاحب سے نماز میں ایک غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ خواجہ قمر الدین سیالوی تھے, نماز مکمل ہوئی, سلام پھیرا گیا. اب خواجہ قمر الدین سیالوی نے یہ نہیں کہا کہ شاہ صاحب آپ نے نماز غلط پڑھائی. شاہ صاحب سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. اب خواجہ قمر الدین سیالوی کا انداز ادب دیکھیے, کہنے لگے حضور نماز میں بڑا مزہ آیا, ایک دفعہ پھر پڑھا دیجئے, ایک دفعہ پھر پڑھا دیجئے. یہ اولاد علی کا ادب تھا, تو علی کا ادب خواجہ قمر الدین سیالوی کی بارگاہ میں کتنا ہوگا. میں نے ایک دفعہ بات کی, میں آج پھر کرتا ہوں, کہ اگر کسی نے اس دور میں سلیکٹڈ جنتی دیکھنا ہے نا, مولوی مسکین کو دیکھ لے. تسی 1000 عالم بلاؤ, میرے کو دلیل منگو گے, میں دلیل دے آؤں, تو پھر رد کرن دا حوصلہ بھی رکھیو جڑی میں گل کی. جی پھر میں دساں گا بھی کیڑا کیڑا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہے. میں نے دعویٰ کیا, میں کہتا ہوں وہ کوئی, میں کہتا ہوں جی مولوی مسکین سلیکٹڈ جنتی ہے. اب آپ پوچھیں گے نا شاہ صاحب میں بونگیاں مار رہے ہو یا کوئی گل بھی ہے, بولو نا. تو قسم خدا کی یہ بات میری نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی بات ہے. یہ تو مصطفیٰ کی بات تو آپ سب کے لیے بھی ہو سکتی ہے.
بولے نا، ہو سکتی ہے۔ آئیے اب آپ سوچیں گے بات کر دی ہے تو بات پہ کوئی دلیل بھی ہو تو پڑھیے اصول حدیث کی جتنی حدیث کی کتابیں اٹھائیے اور علماء سے پوچھے حضور نے کیا فرمایا تھا، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا۔ بولیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا۔ انہوں نے کہا شہید کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہید ہونے کے لیے بھی نا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ اٹھا کے پوری کتابوں میں جو شہید ہے اس کے بارے میں کیا لکھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں، پر یہ ایویں نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ گھر سے نکلے خالص اللہ کی راہ میں، جی اللہ کی راہ میں، اس نیت سے نکلے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، اور اگر اس کے دل میں یہ ریا ہے نا کہ دنیا مجھے شہید کہے گی تب بھی اس کی شہادت ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جی وہ شہید کب ہوگا؟ وہ اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے، کفار سے جنگ کرے، اس کے جسم پہ کٹ لگے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے، تب اللہ اس کے اگلے پچھلے معاف کرتا ہے۔ یہ خالص شہید ہے، یہ شہادت کبریٰ ہے۔ ویسے تو پیٹ کے درد سے مرے تب بھی شہید ہے، حادثاتی موت مرے تب بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مرے تب بھی شہید ہے۔ فرمایا وہ شہادت صغریٰ ہے۔ شہادت کبریٰ کیا ہے کہ ان مقامات سے ہو کے جب گزرے گا تو شہید کہلائے گا، اور اگر ان مقامات میں سے کسی ایک میں بھی اس کے دل میں ریا ہے تو پھر وہ شہید نہیں ہے، پھر اس کی دکھاوے کی شہادت تھی، لوگ اسے شہید کہیں گے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ شہادت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ سارا کچھ تو ہے، اگر میری آل سے محبت رکھتے ہوئے مرے نا، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، میں تمہیں اپنی اولاد کے محبت کے وسیلے میں یہ درجات عطا کر دوں گا۔ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا، فرمایا جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ دنیا سے بخشا ہوا جائے گا۔ اب اس کیٹیگری میں ایک مولوی مسکین کیا، اب سارے جا کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ اترتے ہیں اور اللہ کا فرمان کہاں پہ۔ علی کی محبت اور علی کی اولاد کی محبت ایک ایسی محبت ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ محبت ہو تو باقی محبتیں بھی کسی کام کی، اور اگر یہ محبت نہیں تو اللہ قیامت کے دن جب سوال کرے گا نا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کون تھا، وہ یہ پوچھے گا یہ بتا میرے محبوب سے محبت کتنی تھی، میرے محبوب کی آل سے محبت کتنی تھی، جنہیں میرے محبوب نے کہا کہ یہ میرے ہیں تو نے ان سے کتنی محبت رکھی۔ آپ ایک دو تین سوالوں پہ اپنی زندگی کو مت سمجھیں کہ ہم نے ان کے جواب رکھ لیے یا یہ کوئی امتحان ہے تو ہم پیپر دیں گے اور پاس ہو جائیں گے، یہ ایسا چکر بالکل نہیں ہے۔ جو دین ہے وہ حق ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو ایک طوائف کو بھی ایک نیکی کے بدلے میں بخش دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن جو اس نے اصول دیے ہیں وہ یہ ہے، بخشا وہی جائے گا جڑا میرے محبوب دے نال محبت رکھتا ہو۔ جو میرے محبوب اللہ تعالی ہمیں اہل بیت پاک سے، حضور کی آل سے محبت رکھنے کی توفیق دے، اور یہ جو گلشن حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لگایا ہے، اللہ اسے آباد رکھے، اللہ مولانا صاحب کو آباد رکھے، ان کی زندگیوں میں، علم میں، حقیقی بانوں میں سادات سے وفا اگر کسی نے کی، یا قاری ظہور تھا یا مولوی مسکین، جس نے کوئی چیز نہیں دیکھی کبھی، نہ اولاد، نہ جان، نہ مال، نہ کچھ، لیکن جہاں پہ کسی سید کو دیکھا وہاں سے احتراماً سر جھکا دیا، اور یہی وہ چیز ہے، آپ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا اوپر اٹھا دے گا۔ یہ ایک بات میری آج کان کھول کے سن لیجئے گا، یہ میرے جتنے اپنے بیٹھے ہیں یہ بھی اور باقی بھی نوٹ رکھیں، کبھی اس شخص سے پنگا نہ لینا جو سیدوں کے ساتھ وفا کرتا ہوں۔ یہ
ذہن میں رکھنا. وہ فٹیکیں وہ مشکلات زندگی میں آئیں گی کہ تم ان کا ازالہ نہیں کر سکتے. ہم نے بڑے بڑے گرتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھے ہیں، جنہوں نے علی کے ملنگوں سے یا علی کی اولاد کے ملنگوں سے پنگا لیا. آج ان کا نشان تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا مسکین صاحب کے اہل و عیال میں جان مال میں برکتیں دے. اللہ ان کی اولاد میں ان کے فیض کو جاری کرے، اس گلشن کو آباد رکھے. یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں میں ان کی جان مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس دن کے وسیلے سے حب اہل بیت عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا سامعین محترم، پہلے نعت کا دور تھا، وہ قبلہ شاہ جی نے بھی بہت ایمان فروز خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خطاب سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے بندے صحیح طریقے نال جو ہن ذکر کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ موسم کی وجہ تو کچھ اساں ساتھی گزر خانوں لیٹ آئے، اس کی وجہ تو تھوڑا کہ نیدھولیاں سا یہ سلسلہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی، چلو پوری مختصر جو ہماری معنی جو ہے ہفتہ روزہ محفل ذکر شریف اس کا ابتدا شروع کرتے ہیں. سبھی حضرات سیدھے بیٹھے ذکر کریں گے، چونکہ ذکر جو بھی بندہ ہے وہ اپنے اپنے مرشد کا مرید ہے. تو مرشد و مرید کو کیا کہتا ہے؟ تو نے ذکر کرنا ہے، اللہ کا ورد کرنا ہے. اللہ کا ورد جو ہے نا یہ دل کا زنگ اتارتا ہے، صحیح معنوں میں صحیح زندگی بسر کراتا ہے یہ اللہ کا ذکر. خسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ
اللہ الا 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 اللہ
کھڑے ہو جاؤ سلام نشے مصطفیٰ جان رحمت بلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا وقت گزرا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ہم یہاں پڑے آقا مدینے سنے ہم یہاں پڑے آقا مدینے سنے آپ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام
सलाम मुस्तफा जाने सलाम शमाए बद में हिदायत खार बाना मेहर बाना राहिया शाला जीवे खैर थीवी माहिया असलाम है नाई पे हिंदुल वली असलाम चिश्ती नदामी ख्वाजा हजरत पीर मेहरे अली या इलाही सदे काए आले रसूल ये सलाम आज दाना हो कबूल। सामने मोहतरम, आज हमारी खुश नसीबी है, ये महफिल भी हमने मौलाए कायनात के सिलसिले में, ये सबसे छोटा मेरा बेटा है, उसकी आज सालगिरह भी है। तो किबला पीर सैयद जावेद शाह साहब और दोनों सदात के हाथ से केट काटेंगे। चलो हाथ रखो। कुल्ले ईमान हैदरी 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 सारे हजरात एक बार सूरत फातिहा, 3 बार सूरत इखलास, 3 बार दुरूद पढ़ो। किबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रब्बुल आलमीन जमी कलमा कलाम हाजिर तो आम महफिल शरीफ सबदा सवाब आप दी बारगाह दे अंदर पेश करने का कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन आपके महबूब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में जितने अंबिया और रसूल आए सबकी अरवाह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर के जमी सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अशरतुल मुबश्शिरा, जमी सहाबा कराम सहाबियात अहले बैत अत्हार, खुसूस बिल खुसूस मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, मौला हसन मौला हुसैन आप दी जमी आल औलाद तक इस दा सवाब आप दी बारगाह चदिया करने कबूल मंजूर। हाज़रीन महफिल के जितने अजीज़ व अक़रबा इस दुनिया से रुखसत हुए, ननिहाल में दियाल में मौलाना मिस्कीन चिश्ती साहब के जितने अक़रबा अजीज़ों में, ननिहालों में, ददियालों में जितने मिलने जुलने वाले यहाँ बैठे हैं, इन सब के अक़रबा में से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, इसका सवाब, इस महफिल का सवाब आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाएं। रब्बुल आलमीन
حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ رب العالمین جتنے بیٹھے ہیں ہم سب لاچار ہیں، مجبور ہیں، دکھ درد کے مارے ہیں۔ رب العالمین ہماری گناہوں، ہمارے عیبوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کے وسیلے ہم پہ کرم فرما۔ رب العالمین ہم اپنے ماضی کے جمیع صغیرے کبیرے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں، خطاؤں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، جسم کے گناہ، صغیرے گناہ کبیرے گناہ، سب کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ رب العالمین اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آنے کی خوشی میں آپ کے وسیلے سے ہماری توبہ قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جتنے جو کوئی بیمار ہے، جس کے گھروں میں بیمار ہے، یا اللہ پنجتن پاک کے وسیلے شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا